السلام علیکم، احمد زبیر بات کر رہا ہوں اور آج میں آپ لوگوں کو یو کے میں ورک پرمٹ کے بارے میں تھوڑا سا گائیڈ لائن دوں گا کہ آپ لوگوں نے ورک پرمٹ کس طرح لینا ہے اور کس طرح آپ لوگوں نے اپلائی کرنا ہے۔ تو بیسیکلی پاکستان سے ورک پرمٹ نہیں ملتا۔ ورک پرمٹ وہاں پہ یو کے میں ایجنسیاں ہوتی ہیں اور ایجنسیاں کمپنیوں کے ساتھ کانٹریکٹ کر کے ورک پرمٹ لیتے ہیں وہاں سے، اور وہ لوگ پھر ہمیں پاکستان میں ڈفرینٹ کنسلٹنسی کے تھرو وہ مطلب وہ ہمیں دیتے ہیں۔ تو ورک پرمٹ لینے کے لیے اس میں زیادہ تر ورک پرمٹ جو ہے وہ کیئر ہوم کے ہوتے ہیں، اور کیئر ہوم بیسیکلی وہ چیز ہے جو وہاں پہ اولڈ ایج ہومز کے نام سے جانا جاتا ہے، جہاں پہ جو پرانے مطلب اولڈ ایج پیپل ہیں ان لوگوں کی خدمت کرنا، اور اس خدمت میں یہ ساری چیزیں آتی ہیں۔ ابھی پاکستان میں لوگ ورک پرمٹ کر رہے ہیں، تو ورک پرمٹ میں 1 سال کا بھی ہوتا ہے، 3 سال کا اور 5 سال کا۔ تو بیسیکلی ورک پرمٹ لینا چاہیے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں، لیکن آپ تھوڑا سا اس میں احتیاط کریں کہ اگر آپ ورک پرمٹ ایجنسی کے تھرو لینا چاہتے ہو تو ان سے جاب کنفرم کر لیا کریں، کیونکہ جاب کے بغیر آپ وہاں پہ دوسری جگہ کام نہیں کر سکتے۔ کیوں نہیں کر سکتے؟ کیونکہ وہاں پہ آپ لوگوں کو اس طرح کے ایک کارڈ ایشو ہوتا ہے، یہ ورک پرمٹ کی، یہ میں آپ کو ساتھ میں نزدیک لے کے آتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو نظر آ جائے۔ اس کے اوپر ورک پرمٹ لکھا ہے، اور یہ نیچے ایک نمبر لکھا ہے جو کمپنی کا نمبر ہوتا ہے، اسی نمبر کے تھرو آپ کو اسپانسر ملتا ہے۔ تو اسپانسر جب آپ کو ملتا ہے تو وہ کمپنی آپ کو کام دینے کے لیے ذمہ دار ہوتا ہے یا ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے لوگ کیا کرتے ہیں، یہاں سے آپ کے لیے 1 ایئر کا ورک پرمٹ ایجنسی والے یہاں پہ جو کنسلٹنسی ہوتے ہیں وہ اپلائی کر دیتے ہیں، اور آپ کو مطلب بتا دیتے ہیں کہ آپ وہاں پہ فری کام کرو گے۔ تو بیسیکلی اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی وہاں پہ، کیونکہ وہاں پہ آپ کا ورک پرمٹ یہ جو چیز ہے جو جس کمپنی کے بارے میں اور جس کام کے لیے دیتے ہیں آپ کو، تو آپ کو صرف وہی کام الاؤڈ ہے، باقی آپ مطلب ٹیک اوے میں کام نہیں کر سکتے، ریسٹورینٹ میں کام نہیں کر سکتے، کسی اور جگہ بھی کام نہیں کر سکتے۔ اور بیسیکلی آپ کو جو پر ڈے کی سیلری ملتی ہے وہاں پہ اس ورک پرمٹ کے تھرو، جو 1 ایئر ورک پرمٹ ہے وہاں پہ آپ کی بیسک پے پر ہاور 10 یا 11 پاؤنڈز ہوتا ہے۔ تو اسی حساب سے آپ کی پر ڈے کی انکم 110-120 پاؤنڈ تک آ جاتے ہیں۔ تو اس میں جو 20% سیلری، جو 20% ٹیکس ہوتا ہے وہ ڈیڈکشن گورنمنٹ کرتے ہیں۔ جب آپ کا کام نہیں ہوگا تو آپ مطلب وہاں پہ اللیگل کام کرو گے، تو اللیگل کام آپ مختلف جگہ پہ کرو گے، تو بیسیکلی اگر آپ کار واش میں کام کرو گے یا مطلب اسٹور میں کام کرو گے تو وہ آپ کو زیادہ سے زیادہ 40 یا 45 پاؤنڈ پر ڈے سیلری دیں گے۔ تو پہلے اپنی آپ کو جو خرچے آپ کے یہاں سے لگے وہ مینیج کرو، اپنی آپ کو مطلب مطمئن کرو کہ پھر وہاں پہ میں کام کر سکتا ہوں کہ نہیں۔ یہاں پہ لوگ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو آزاد ورک پرمٹ دیتے ہیں، آزاد ورک پرمٹ نہیں ہوتا۔ آزاد کام وہاں پہ صرف نیشنل یا ڈیپینڈنٹ لوگوں کو ہوتا ہے، جو مطلب وہاں کے پاسپورٹ ہولڈر ہے، یا اس کے علاوہ جو ڈیپینڈنٹ ہے، جو وائف کے تھرو وہاں پہ گیا ہے، یا مطلب اس طرح کی جو شادی کے تھرو گئے، تو اس کو یہ ساری چیزیں کام الاؤ ہوتے ہیں۔ تو ان چیزوں کا احتیاط کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ لوگوں سے 1 سال کی تقریباً 10-11 ہزار پاؤنڈ لیتے ہیں، تو وہ پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کر کے بہت زیادہ بنتے ہیں۔ تو کوشش کریں کہ اتنے پیسوں کے تھرو آپ وہاں پہ جاؤ گے، لیکن کام ہوگا کہ نہیں۔ آپ کوشش کریں کہ ان سے کام کے بغیر ویزا نہ کریں، کیونکہ وہاں پہ اگر ایک بندہ آپ کو کام دیتا بھی ہے اللیگلی، لیکن اگر اس بندے کو گورنمنٹ نے پکڑ لیا یا آپ وہاں پہ موجود ہوں گے تو آپ اور اس کو جرمانہ کریں گے تقریباً 10-12 ہزار پاؤنڈ۔
تو وہ تو ایز اے نیشنل ہے، وہ تو پھر بھی وہاں پہ رہے گا، لیکن آپ کو ڈائریکٹ پاکستان میں ڈپورٹ کر دیا جائے گا۔ تو احتیاط کیا کرے، کیونکہ میرا پیغام آپ لوگوں کو ملنا چاہیے، کیونکہ آپ اس طرح کی وہاں پہ یہ کنسلٹنسی آپ لوگوں کو مختلف قسم کی باغ دکھا رہے ہیں کہ یہ وہاں پہ آزاد ہے، میں آپ کو آزاد ورک پرمٹ دے رہا ہوں، تو یہ مشکل ہے۔ تو کائنڈلی ان دھوکوں میں نہ پڑھ لیا کرے، اور کوشش کرے کہ آپ کو اس جگہ پہ جس کمپنی نے آپ کو ورک پرمٹ دیا ہے تو وہاں پہ آپ کو کام ملے گا یا نہیں۔ بیسیکلی یہ دو چیزیں آپ لوگوں کو ضرور گائیڈ لائن ہونی چاہیے۔ دوسری بات، مطلب ورک پرمٹ کے لیے بیسک جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے وہ ایف ایس سی سے کم نہیں، اور اگر آپ کی ایف ایس سی ہے تو ایف ایس سی کے تھرو آپ وہاں پہ اپلائی کرو گے تو آپ کو پی ٹی یا آئلٹس میں کم از کم 4.5 ایچ بینڈ آپ کی ہونی چاہیے۔ دوسری، اگر آپ کی پی ٹی ایکیڈیمک یو کے وی آئی ہو تو اس میں آپ کی 43 ایچ سیکشن میں آپ کی سکور کم نہیں ہونا چاہیے۔ جیسے ایچ کا مطلب ہے کہ آپ کی لسننگ میں، آپ کی ریڈنگ میں، آپ کی رائٹنگ میں اور آپ کی اسپیکنگ میں 43 سے کم سکور نہیں ہونا چاہیے۔ تو کائنڈلی میری ویڈیو دیکھ لی، انشاءاللہ آپ لوگوں کو یہاں ان ویڈیو سے بہت زیادہ گائیڈ لائن ملیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے، اگر آپ کو اس کے علاوہ آپ کو کچھ انفارمیشن چاہیے تو آپ میری پیج کو لائک کریں، اور مجھ سے اس پیج کے تھرو آپ سوال کر سکتے ہیں، میں آپ کو ہر سوال کا جواب دوں گا۔ تو کوشش کریں، کیونکہ یہاں پہ آپ اتنے پیسے کلیکٹ کرنا بہت مشکل ہے، کیونکہ پاکستان میں پہلے سے بھی کام نہیں ہے۔ دوسرا بندہ ساری چیزیں بیچ کے اور وہاں پہ چلے جاتے، پھر اس کو وہاں پہ کام نہیں ملتا۔ یہاں پہ فیملی میں بھی ٹینشن ہوتا ہے، وہ خود بھی ٹینشن میں ہوتا ہے، کیونکہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ تو کائنڈلی ان چیزوں سے تھوڑا سا دور رہیے۔ جو کنسلٹنسی ہے اس سے پراپرلی ریٹن میں ساری چیزیں لے لے کہ آپ مجھے وہاں پہ ورک پرمٹ پہ کام دو گے یا نہیں دو گے۔ اگر کام نہیں دے گا تو پھر اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ تو کائنڈلی ان چیزوں کو دیکھ لیں، اور شکریہ۔ اللہ حافظ۔